یہ دو چیزیں اسلام سے نکال دو، اسلام خالی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے تو آل محمد کو ہی نکال دیا، آل محمد کو اسلام سے نکال دیا۔ انہیں وہ اسلام چاہیے جن میں یزید مسلمان ہو، انہیں وہ اسلام چاہیے جن میں مولا ابو طالب علیہ السلام پہ کفر کے فتوے ہو، انہیں وہ اسلام چاہیے جنہوں نے امام حسین کی نصرت کی اور جام شہادت نوش کیا۔ کون؟ جناب مختار ثقفی علیہ السلام۔ انہیں وہ اسلام چاہیے جن میں مختار ثقفی کافر ہو، انہیں وہ اسلام چاہیے جس میں قاتل اہل بیت رضی اللہ ہو، انہیں وہ اسلام چاہیے جنہیں رسول خدا کا جنازہ چھوڑنے والے مسلمان ہو، انہیں وہ اسلام چاہیے جو حق کے زہرا کھا کر بھی رضی اللہ کہلواتے ہو، انہیں وہ اسلام چاہیے جو اہل بیت کی دشمنی کرتے ہو پھر بھی رضی اللہ کہلواتے ہو۔ یہ وہ اسلام کے ماننے والے ہیں۔ ایسا اسلام انہیں چاہیے کہ آل محمد کے گھر کی عورتیں، آل محمد کے گھر کی سیدانیاں، بیویاں بے پردہ کر دی جائے، اور ان یزیدیوں کو پھر بھی بے پردہ کروانے والے بھی رضی اللہ چاہیے۔ یہ اسلام ہے کیا؟ یہ سبق دے کے گئے تھے رسول خدا، ڈرا کے گئے تھے حجۃ الوداع کے اندر، میں تمہیں میری اہل بیت کے بارے میں ڈراتا ہوں، ان کا خوف رکھنا، ان سے مودت رکھنا، ان سے محبت رکھنا۔ کیا کیا محبت کے بدلے میں؟ انہوں نے کیا دیا اہل بیت کو؟ چھریاں، بھالے، زہر، تلوار، دھوکہ، یہ دیتے رہے مسلمان آل محمد کو۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر قرآن کریم کے اندر اللہ نے ہماری دشمنی واجب لکھ دی ہوتی، اگر لکھ دیا ہوتا اللہ نے کہ ہماری اہل بیت کی دشمنی رکھو، تب بھی مسلمان اتنی دشمنی نہ رکھتے جتنی ہماری محبت واجب کرنے پہ انہوں نے دشمنی رکھی ہے۔ پھر بھی کہتے مسلمان رضی اللہ، اہل بیت کا حق کھا گئے وہ رضی اللہ، رسول اللہ کا جنازہ چھوڑا وہ رضی اللہ، مولا علی علیہ السلام میں ظلم و ستم کرتے رہے رضی اللہ، امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوا کے شہید کرتے رہے رضی اللہ، امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پہ گھوڑے دوڑاتے رہے، سب حرامی رضی اللہ۔ اگر یہ رضی اللہ ہے تو پھر کون مسلمان، پھر کون لانتی ہے؟ لانتی ہوگا کون؟ اسلام کے اندر اگر کوئی رضی اللہ ہے تو وہ صرف اور صرف وہ ہے جس سے آل محمد راضی ہو، جس سے آل محمد ناراض ہو وہ بدبخت کل بھی بے شمار، وہ بدبخت آج بھی بے شمار کے قابل ہے۔ کسی کی عزت نہیں ہے اسلام کے اندر، صرف اسی کی عزت ہے جس نے آل محمد کی عزت کی، جس نے سیدوں کی تعظیم کی، جس نے سیدوں سے مودت رکھی، جس نے سیدوں کی محبت کو اپنے دل میں بسایا، اپنی اولاد کو سیدوں کی محبت دے کر گیا، اسے رضی اللہ کہتے۔ موت نہیں آتی تمہیں، نالی میں گٹر میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ آل محمد کو شہید کروانے والوں کو رضی اللہ کہتے پھرتے ہو، اور اب بھی انہیں بڑے بڑے انعامات دیا جاتے ہیں۔ وہ دیکھو معاویہ کی فضیلت پڑھ رہا ہے، لاکھ لعنت ہے تیرے عقیدے پر بدبخت۔ اہل بیت کی دشمنی کرنے والوں کو انعام دیے جاتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت میں سر کٹانے والے مختار کو کافر کہا جاتا ہے۔ وہ بندے جو کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کے ہاتھوں میں حجۃ الوداع کے بعد، غدیر کے اعلان کے بعد 12 قاتلانہ حملے رسول اللہ پہ کرتے رہے، وہ رضی اللہ، اور وہ جس نے ہر حملوں سے رسول اللہ کو محفوظ رکھا وہ ابو طالب کافر ہو گئے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے جو آج ملا مولوی اپنے مدرسوں میں گمراہ کر رہے ہیں امت محمدی کو؟ یہ کون سے دین کی تعلیم دے رہے ہیں؟ یہ دین وہ دین نہیں جو مصطفیٰ چھوڑ کے گئے تھے۔ جس دین کو مصطفیٰ چھوڑ کے گئے اس کی دور صرف اللہ کے ہاتھ میں تھی، اس کے قرآن کے ہاتھ میں تھی، اس کے اہل بیت کے ہاتھوں میں تھی۔ میں تمہیں 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت، دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ مگر کیا ہوا؟ قرآن کو پیچھے کر دیا اور اہل بیت کی گردنوں پہ تلواریں رکھ دی۔ یہ دیا مسلمانوں نے آل محمد کی مودت کا صلہ۔ رسول اللہ نے مودت مانگی تھی، ان بدبختوں نے تلواریں دی۔ رسول اللہ نے محبت مانگی تھی، ان حرامیوں نے چادریں چھین لی۔ رسول اللہ نے محبت مانگی تھی، انہوں نے سیدہ کا حق کھا لیا۔ رسول اللہ نے مودت مانگی تھی، انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو گوشہ نشین ہونے پہ مجبور کر دیا۔ یہ مودت ہے کیا؟ یہی صلہ دیا تم نے رسالت کا؟
اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ میرے محبوب ان سے فرما دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے محبوب ان امت سے فرما دیجئے کہ جو میں نے تم پر احسان کیا، تم جہنمی تھے جنتی بنایا، تم بھیڑے بکریاں چلانے والے تھے سلطنت چلانے والا بنایا، تمہیں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے تھے، تمہیں بیٹیوں کی عزت کرنا سکھایا، ان کی قدر کرنا سکھایا، تمہیں بتایا گیا کہ بیٹیاں ہوتی کیا ہے، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یہ سب احسانات، تم جانور تھے تمہیں انسان بنایا، اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، تم لعنت اللہ تھے تمہیں رضی اللہ بنایا، احسان نہیں چاہیے، میرا اللہ فرماتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا میرا اللہ فرماتا ہے ان احسانات کے مجھے تم سے کوئی عذر نہیں چاہیے، صرف یہ کہ میری اہل بیت سے مودت رکھنا، کچھ نہیں مانگا رسول اللہ نے، مودت مانگی، نہ مال نہ زر نہ دولت نہ بیویاں نہ بچے، کچھ نہیں مانگا، نہ فوج مانگی، اگر مانگی تو اہل بیت سے مودت مانگی، کیا دیا امت نے؟ دھوکہ، تلواریں، بھالے، زہر، دینا تو چادر چاہیے تھی، بدبختوں نے کلمہ پڑھ کے آل محمد کے سروں سے چادریں چھین لی۔ یہ ہوتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے، اور آج انہی لوگوں کی طرفداری کی جاتی ہے، آج انہی کو بڑے بڑے نام دیے جاتے ہیں، آج انہی کو بڑے بڑے نام، بڑے بڑے پرچے پبلک بلا کے امت کو گمراہ کرنے کے لیے انہیں سٹیج پہ بلایا جاتا ہے۔ کوئی بندہ اٹھ کے سوال کرنے والا نہیں کہ مولانا صاحب یہ جو بکواس کر رہے ہو کبھی یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اہل بیت پہ ظلم و ستم کیا ہوا؟ محرم کے اندر عشرہ پڑھنے آتے ہیں، بکواس کر کے جاتے ہیں، رٹی رٹائی 10 15 20 30 سالوں کی پرانی رٹی رٹائی تقریریں بس وہی چل رہی ہے، نہ کوئی حقیقت کی بات کرتے ہیں، نہ کوئی معرفت کی بات کرتے ہیں، جو چلتا ہے چلنے دو، حقیقت کسی کو نہ پہنچانے کا کوئی شوق ہے نہ کسی کو سننے کا ذوق ہے، اگر کوئی حق بات بتائے آگے سے کہتے ہیں خارجی ہو گیا، یہ گمراہ ہو گیا، اس کی باتیں نہ سننا۔ تو کس نے تم سے کہا کہ تم آل محمد کی باتیں سنو؟ جہنم میں جاؤ۔ آل محمد کی مودت دل میں بسانے کے لیے ایک تو سب سے پہلے ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے، ایسا ہی نہیں ملتا آل محمد کا ساتھ، ایسا ہی آل محمد کی مودت نہیں ملتی۔ اہل بیت علیہ السلام کو قتل کرواتا رہا معاویہ، اور آگے سے بندہ کہتا رضی اللہ، تو ایسے قاتلان اہل بیت کے ہلوانے والے رضی اللہ پہ بھی اللہ کی بے شمار لعنت ہے، اور انہیں رضی اللہ کہنے والوں پر بھی اللہ کی بے شمار لعنت ہے۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما۔ اور پڑھیے کتاب میں، اہل سنت کی کتاب میں بہت کڑوی کڑوی باتیں لکھی ہے، کون بتائے گا تمہیں یہ سب؟ روٹی بوٹی دوڑا بھرنے کے چکر میں سب نے آل محمد کے حق کو چھپا دیا، پھاند بھرنے کے چکر میں لوگوں نے آل محمد کا حق دبا دیا، اپنی عزت کے لیے، اپنی واہوائی کے لیے، 2 وقت کی روٹی کے لیے آل محمد کی حقانیت بیان کرنے سے یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں۔ کھاتے مولا علی کا ہے اور تعریف دوسروں کی، کھاتے مولا علی کا ہے طرفداری دوسروں کی۔ آج یہ ماحول بن چکا ہے معاشرے کے اندر۔ جناب ابو ذر جس دن آپ کو مدینے سے پھر نکالا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا جناب ابو ذر سے کہ اس وقت کیا ہوگا میرے ابو ذر کا، کیا ہوگا جب میرا ابو ذر بھیڑیوں میں پھنس جائے گا، جب میرا ابو ذر، آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالی ایسے، جب میرا ابو ذر بھیڑیوں میں پھنس جائے گا اس وقت میرے ابو ذر کا کیا ہوگا؟ تو جناب ابو ذر نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو ذر، یعنی آپ فرمایا کہ کیا رسول اللہ میں تلوار اٹھا لوں، کیا میں مقابلہ کر لوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں ابو ذر، تمہیں مقابلہ بھی نہیں کرنا، تلوار بھی نہیں اٹھانی۔ 3 مرتبہ فرمایا ابو ذر تم صبر کرنا، تم صبر کرنا، تم صبر کرنا۔ جناب ابو ذر کو نکالا گیا مدینے سے، جناب ابو ذر کو مدینے سے نکالا گیا،
اور کرفیو لگایا اس دن جس دن جناب ابو ذر کو نکالا. کرفیو لگا کے کوئی باہر نہ نکلے. اور پتہ ہے آپ کا ہر چھوٹا سا سامان نہج البلاغہ کے اندر خطبہ ہے مولا علی کا. ابو ذر کو نکالا, اس کے پرندوں کو, اس کے جانوروں تک کو روڈ پہ پھینک دیا گیا ابو ذر کا. اور کوئی نہیں آیا جناب ابو ذر کو چھوڑنے کے لیے سوائے مولا علی کے حسنین کریمین کے. اور روایت کے مطابق عبداللہ ابن عباس بھی تھے. کوئی نہیں آیا. جناب ابو ذر کو جب مولا علی علیہ السلام مدینے کی بارڈر تک چھوڑنے آئے تو جدا ہوتے ہوتے جناب ابو ذر نے مولا علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. مولا مجھے مدینہ چھوڑنے کا اتنا غم نہیں جتنا آپ کی جدائی کا ہے, جتنا آپ سے جدا ہونے کا مجھے غم ہے. اور آپ کو نکالا گیا. عثمان ابن عفان نے کہا کہ نکل جاؤ, تم مدینے میں رہ نہیں سکتے. اور لوگ آج ان کی طرفداری کرتے ہیں. انہوں نے تو بیچاروں نے انہیں بلا کے کہا کہ تم چلے جاؤ, یہاں سے اچھا رہے گا, یہ تمہیں جینے نہیں دیں گے. حکمران تم ہو اور دوسروں کی طرفداری بھی کرتے ہو. انہیں نہیں روکتے جو رسول اللہ کی شریعت کے خلاف فیصلے دیتے ہیں. انہیں تم نکالتے ہو جو رسول اللہ کی شریعت کے خلاف قدم اٹھانے والوں کو روکتا. انہیں روکتے ہو تم ابو ذر غفاری کو, اور کہا کہ نکل جاؤ تم مدینے سے, تم یہاں نہیں رہ سکتے. جناب ابو ذر کا ایک چھوٹا سامان بھی روڈ پہ پھینک دیا گیا. آپ چلے مدینے کے باہر طرف مولا علی علیہ السلام, اور آپ چلے ربضہ کی طرف جہاں سے آپ آئے تھے. ربضہ ابو ذر چلے. مولا علی علیہ السلام کا صبر سمجھ نہیں آتا. جناب ابو ذر کا صبر تو تمہیں سمجھ آتا ہے کہ جناب ابو ذر نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ میں تلوار اٹھا لوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, صبر کرنا. مولا علی علیہ السلام نے بھی مولا علی علیہ السلام سے رسول اللہ نے فرمایا یا علی تم پہ میرے بعد مصائب ڈھائے جائیں گے, تم صبر کرنا. 4 کتابیں اہل سنت کی, پہلی المستدرک للحاکم, دوسری ازالۃ الخفا عن خلائف الخلفاء, دوسری کتاب تیسری کتاب جناب المودت, اور چوتھی کتاب ہے لغات الحدیث علامہ وحید الزمان. یہ امام حاکم کی پہلی کتاب المستدرک للحاکم, دوسری کتاب ہے ازالۃ الخفا شاہ ولی اللہ محدث حق دہلوی, تیسری کتاب جناب المودت, یہ اہل سنت ہے چاروں, شیخ سلیمان حنفی قندوزی مفتی اعظم قسطنطنیہ, اور چوتھی کتاب لغات الحدیث علامہ وحید الزمان. لکھتے ہیں علامہ وحید الزمان کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے کہ اگر مجھ سے رسول اللہ نے عہد نہ لیا ہوتا میں ان لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا, میں انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا. کیا مولا علی علیہ السلام نے جمل میں تلوار نہیں اٹھائی؟ کیا نہروان میں تلوار نہیں اٹھائی مولا علی نے؟ کیا صفین میں مولا علی نے تلوار نہیں اٹھائی؟ یہ کون سا عہد ہے جس کے بارے میں مولا علی سے رسول اللہ نے عہد لیا کہ تلوار نہ اٹھانا؟ وہ کون سا مقام ہے؟ سیدہ کے حق کا مقام. آپ کے گھر پہ حملہ کیا گیا, رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی میرے بعد تمہارے بارے میں لوگوں کا بغض ظاہر ہوگا, یہ لوگ ابھی میرے ہوتے ہوئے بغض چھپائے ہوئے ہیں, میرے بعد تم پہ یہ لوگ بغض کا اظہار کریں گے, مگر تم صبر کرنا. مولا علی کا صبر تمہیں سمجھ نہیں آتا, جناب ابو ذر کا صبر سمجھ آ گیا. شمر کتا بی بی سکینہ کو تماچا مارتا ہے, سید سجاد صبر کرتے ہیں, حالانکہ اختیار ہے آپ کو, اگر اشارہ کرے تو وہی کتا زمین میں غرق ہو جائے. صبر کیا. شمر پہ تو لعنت کرتے ہو, ہم اس کتے کو کیوں چھوڑ دیں جو سکینہ کی دادی کو تماچے مارتا تھا؟ اسے کیسے چھوڑ دیں ہم؟ لعنت تو برسے گی. لگانی ہے آگ, اپنی کتابوں کو لگاؤ, ہسٹری کو آگ لگاؤ, حق تو بیان ہوگا, تمہارا باپ بھی اسے نہیں روک سکتا. یہ حق بیان کل بھی ہو رہا تھا, آج بھی ہو رہا ہے, مرتے دم تک یہ حق بیان ہوتا رہے گا. امام زمانہ بھی جب آئیں گے وہ اہل بیت علیہ السلام کے حق پھر ابھی تو ہم بنواتے کتابوں سے, امام ذوالفقار سے بنوائیں گے, پھر انکار کرنا. مولا علی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبیوں کے وارث ہوتے, تو کہتا ہے کہ نہیں ہوتے, تو سچا یا قرآن سچا؟ مولا علی فرما کے گئے کہ قرآن کہہ رہا ہے نبیوں کے وارث ہوتے ہیں.
جو قرآن کو جھوٹا کہے اسے بلا ہم صدیق کیسے کہہ دیں؟ جو قرآن کو نعوذ باللہ جھوٹا کہے، جو قرآن کی نہ مانے. تم کہو، تم تو یزید کو بھی مسلمان کہتے، تمہارے باپ کا تو جاتا کیا؟ تم تو معاویہ جیسے حرامی کو بھی اپنا ماموں کہہ لیتے ہو. تم ہندہ جیسی جگر خار بد کردار عورت کو سیدہ ہندہ کہہ دیتے ہو. تمہیں تو شرم کس بات کی؟ تم ابو سفیان جیسے کتے کو صحابی رسول کہہ لیتے ہو. تمہاری زبان میں تو ہڈی کون سی آتی؟ کون سی بڑی بات ہو جائے گی اگر تم انہیں کوئی بڑے لقب دے دو گے؟ یہ ساری چیزیں اس کی ذمہ داری میری ہے. میں مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظیما. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 93. یہ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے، بے گناہ قتل کر ڈالے، اور اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار رکھا ہے. اب معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ معاویہ تو لوگوں کو ناحق قتل کرواتا تھا. جو معاہدہ طے ہوا تھا اس میں سے تو ایک شرط بھی پوری نہ کی. نہ وہ قرآن و سنت پہ چلتا تھا، نہ اس نے کسی شرط پہ عمل کیا. قرآن اور سنت پہ چلنے والا ہوتا تو نہ حق قتل نہ کرواتا، نہ حق مال نہ لٹواتا، نہ حق کسی پہ ظلم نہ کرتا. مگر اہل سنت کی کتابیں چیخ چیخ کے گواہی دے رہی ہے کہ معاویہ نہ قرآن پہ چلنے والا تھا، نہ سنت رسول پہ عمل کرنے والا تھا، نہ اس سے کسی مومن حفظ و امان میں تھا، بلکہ سب کے سب خوف زدہ تھے، خطرے میں تھے اس سے کہ کبھی بھی یہ ملعون شیعان علی پہ حملہ کروا سکتا ہے، اور وہ کرواتا رہا. اہل سنت کی ان کتابوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ کیا انہیں گالیاں دی جائے گی؟ کیا انہیں شیعہ کہہ کے آگے بات بڑھا دی جائے گی؟ رافضی کہہ کے ان کی بات ٹال دی جائے گی؟ انہیں بد مذہب بد عقیدہ گمراہ کہہ کے مسلمانوں کو گمراہ کی طرف دھکیل دیا جائے گا؟ میں ان ضمیر فروش ملاؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو 50,000 ہزار جو ہے جو ایڈوانس پیسے اپنے کھاتے میں ڈلواتے ہیں بیان کرنے کے لیے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا خوف کر کے قبر کے اندھیرے کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی ان باتوں کو بیان کیوں نہیں کرتے جو اہل سنت کی کتابیں بتا رہی ہے؟ ان شرطوں کو بیان کیوں نہیں کیا جاتا جو امام حسن نے جن شرطوں پہ صلح کی تھی؟ وہ بتاتے کیوں نہیں؟ میں بتاتا ہوں وہ کیوں نہیں بتاتے. کیونکہ پیٹ کی جہنم انہیں آگے آنے ہی نہیں دیتی. جن کی زبانوں نے بنو امیہ کے در کے پھینکے ہوئے ہڈوں کو چوس لیا ہو، ان کتوں کی زبان سے کبھی محبت علی بیان ہو ہی نہیں سکتی، چاہے وہ کتنی بھی کوشش کر لے، کتنی بھی کوشش کر لے. وہ بولیں گے بھی، اگر مدح علی بیان بھی کریں گے تو آگے معاویہ گھس آئے گا. مدح علی بیان کریں گے بھی تو دوسرے تیسرے چوتھے کو بیچ میں لے آئیں گے. مدح علی بیان کریں گے بھی تو حق کے زہرا کے خلاف بکواس کریں گے. مدح علی بیان کریں گے بھی تو ماتم و زنجیر کے خلاف بکواس کریں گے. ان کا یہی پلان ہے. جب بھی بات کرو خلاف تعزیہ داری، خلاف عزاداری، خلاف و ماتم داری، بس یہی ان کا عقیدہ ہے. حق کے زہرا بیان کرو، آگے سے کہتے شیعہ. بخاری کسی شیعہ نے لکھی کیا؟ مسلم کسی شیعہ نے لکھی؟ مسند ابی یعلا کسی شیعہ نے لکھی؟ ترمذی کسی شیعہ نے لکھی؟ مصنف ابن ابی شیبہ شیعہ نے لکھی؟ کتنی کتابیں اگر میں نام پڑھتا چلا ہوں 1 گھنٹہ گزر جائے. یہ سب کتابیں شیعہ کی نہیں، اہل سنت کے باباؤں کی ہیں، ان کے بزرگوں کی، ان کے ابا کے ابا کے ابا کی کتابیں ہیں. یہ ان کے ابا بھی جن کے قدم دھو کے پانی پینا چاہے تو شرف سمجھتے ہیں اسے. یہ ان کی کتابیں ہیں. کبھی کھول کے اسے بیان کر لیا کرو تاکہ امت کو تم گمراہی کی طرف نہ دھکیلو. اور میں گزارش کرتا ہوں امت محمدی کے بھولے بھالے مسلمانوں سے کہ کم سے کم ان 50,000 ہزار گھوس کھانے والے کتوں سے پوچھو کہ یہ جو تم بکواس کرتے پھرتے ہو کہ امام حسن نے صلح کی ہم اسے جنگ نہیں کرتے، ان سے پوچھو کہ مولانا صاحب تم 50,000 لے تو لیتے ہو لیکن کبھی شرط کیوں نہیں بتاتے؟
کبھی یہ تو بتا دیا کرو کہ ان شرطوں پہ عمل ہوا بھی یا نہیں ہوا، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ معاویہ کتنا بڑا کمینہ تھا، معاویہ کتنا بڑا لعنتی، کنجر، خناس، خبیث تھا، اور لوگ جو اس کی طرفداری کرتے پھرتے ہیں، بس ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ان تمام کو معاویہ کے ساتھ اٹھائے جو معاویہ کی طرفداری کرتے ہیں، اور ہم مولائیوں کو ہمیشہ حیدر کرار کے ساتھ اٹھائے۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی